طبرانی، ابن حبان اور مسند احمد یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں۔ ان میں حدیث موجود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اپنی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خاص نظر فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو نظر کے معنی سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اللہ خود سے دیکھنے والا، وہ جسمانیات سے پاک، وہ نظر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی کسی وقت بھی دور نہیں، چھپا ہوا نہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا خاص نظر فرماتا ہے، تو پتہ چلا نظر میں فرق ہوتا ہے، نظر میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ والے ہم کو دیکھ لے پیار سے، ہم سمجھتے ہیں بیڑا پار، تو اللہ نظر فرما دے تو اندازہ کیجئے کتنا کرم ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بس نظر کرم چاہتا ہوں، کرم کی ایک نظر ہو جائے، تو ہم لوگ اللہ والوں سے کرم کی نظر کا مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ کرم کی نظر اور ہوتی ہے، عام نظر اونچی، فرق ہے یا نہیں؟ غصے سے بھی نظر کی جاتی ہے، پیار سے بھی نظر کی جاتی ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو کرم کی نظر کا ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اللہ والوں سے۔ یہاں خود فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ایک خاص توجہ اور نظر فرماتا ہے، اور سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تصوف اسلامی روحانیت کے جو اسباق ہیں، جو سکھائے تربیت کیے جاتے ہیں، اس میں ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ کہ کوئی اللہ والا دیکھ لے، کوئی اللہ والا اونچی کہیے دیکھ لے تو سمجھو سفر شروع ہو گیا، سفر شروع ہو گیا، روحانیت کا سفر شروع ہو گیا۔ دیکھ لیا تو سفر شروع ہو گیا، اور اس نے پسند کر لیا تو سمجھو منزل مل گئی۔ سمجھ آئی ہے بات؟ اب یہ جو سارا مرحلہ ہے دیکھنے سے پسند کرنے تک، اس میں جو وقت لگتا ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگے۔ یہ اللہ والوں کی نظر کیا ہوتی ہے؟ آنا کے خاک را بنظر کی میاں کو نند، یہ وہ نظر ہے جو خاک کے ذرے کو سونا بنا دیتی ہے۔ میرے نبی نے نظر کی تو نام عبداللہ ابو بکر ہے، صدیق اکبر بنا دیا۔ نظر کی تو عمر بن خطاب ہے، فاروق اعظم بنا دیا۔ نظر کی تو عثمان بن عفان ہے، ذو النورین بنا دیا۔ نظر کی تو علی ابن ابی طالب ہے، شیر خدا بنا دیا۔
رضی اللہ عنہم، تو یہ ان کی نظر کی بات ہے۔ اب صرف نظر پر تقریر کروں تو ساری بات ادھر چلی جائے گی۔ اس نظر کے کرشمے کیا کیا ہیں، کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں نظر کے بارے میں، بس دعا کرو ہم پر بھی کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے۔ نظر لگنا بھی آپ جانتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ نظر لگنا، جی کسی کی نظر لگ گئی ہے، کیا مطلب کسی نے بری آنکھ سے دیکھ لیا، میلی آنکھ سے دیکھ لیا، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بھائی ملنے آ رہے تھے، حضرت یعقوب نے کہا تم 10 کے 10 جوان ہو، ایک دروازے سے نہ جانا، نظر لگ جائے گی۔ قرآن سے ثابت ہے، وہ سورہ یوسف میں موجود۔ تو نظر لگتی ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی پرانا سا ٹائر لٹکا دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز باندھ دیتے ہیں، بچوں کے لوگ کلائی میں کالا دھاگا کیوں باندھا جی؟ نظر نہ لگے۔ تو نظر کے لیے لوگ کہتے ہیں اس طرح۔ تو ایک ہے نظر لگنا، ایک ہے نظر ہو جانا۔ تو کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے تو بیڑا پار۔ میرے پیر و مرشد گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، آخری برسوں میں 1-2 برس آپ کی طبیعت ناساز، تو زیادہ تر لیٹے رہتے تھے، نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ تو آپ لیٹے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا جی میں نے فلاں پیر صاحب کو بھی دیکھا، فلاں پیر صاحب کو بھی، بڑے بڑے درباروں کے جیسے گدیاں ہیں، خانقاہوں کے نام لینے لگا، میں نے ان پیر صاحب کو بھی دیکھا، ان پیر صاحب کو بھی دیکھا، ان پیر صاحب کو بھی دیکھا۔ حضرت صاحب کو جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا تو نے تو سب کو دیکھا، تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کوئی ایک دیکھ لیتا تو بیڑا پار ہو جاتا۔ تو اللہ والوں کی نظر ہو جائے، نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار۔ تو یاد رکھیں یہ رات نظر کرم لگوانے کی ہے، نظر کرم لینے کی رات ہے کہ ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا، التجا کرتے ہیں کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے، اللہ کے لیے ہم پر نظر کر دیں، ہمارا بیڑا پار۔ یہ تقریر شب برات کے حوالے سے کروں گا، اس سے پہلے ایک نعت شریف پڑھوں گا۔ کلام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، بڑا مشہور کلام ہے، اس کے 2-4 شعروں کی شرح کروں گا، اس کے بعد بات آگے چلے گی، مگر اس سے پہلے ایک حدیث، اس حدیث کے ساتھ میں اس نعت شریف کو شروع کروں گا۔ یہ حدیث دل کے کانوں سے سنیں، ہم تک یہ پہنچی ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، کوئی شبہ نہیں۔ انہوں نے یہ ہم تک پہنچائی ہے۔ آئیے اس حدیث شریف کو توجہ سے سنیں۔ جو سنی ہیں وہ یقین والے ہیں، وہ شک والے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، فرشتوں کے سردار، رسول فرشتے ہیں، نوری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئے، میرے پاس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور آ کر جبریل امین نے عرض کی ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ذرا نگاہ اٹھائیے، سر اٹھائیے، کیا مطلب اوپر دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا کہاں دیکھے؟ اونچی گئیے، اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا، نگاہ اٹھائی تو
اونچی، بیٹھے کہاں ہیں؟ فرش پر۔ نگاہ اٹھائی تو دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جنت کتنی بڑی ہے؟ یہ جنت کہاں ہے؟ آپ کو میں نے معراج کی رات کچھ باتیں بتائیں اور اس موضوع پر پوری تقریر جنت کے حوالے سے کر چکا ہوں، جنہوں نے سنی ہے ان کے ذہنوں میں ہوگی۔ زمین سے اگر ہم پیدل چلیں، تندرست آدمی جتنا پیدل چلتا ہے تو اس کو 500 سال لگیں پہلے آسمان تک پہنچنے میں، پھر پہلے آسمان کی چوڑائی 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ، پھر دوسرے آسمان کی چوڑائی 500 سال۔ 7 آسمان ہے تو کتنے ہو گئے؟ 7000 سال ہو گئے۔ اس کے اوپر 500 سال کی راہ پر ہے بیت المعمور، کتنے ہو گئے؟ 7500۔ پھر اس کے اوپر 500 سال کی راہ پر ہے سدرہ، سدرۃ المنتہا، کتنے ہو گئے؟ اونچی گئی ہے۔ 8000 سال لگیں آپ زمین سے اگر پیدل چلیں، سدرہ کے پڑوس میں جنت ہے۔ فاصلہ کتنا؟ سب کی آواز چاہیے۔ 8000 سال اگر تندرست آدمی پیدل چلے، حساب لگا لینا 1 گھنٹے میں کتنا چلتا ہے، پھر اس کے آگے دن بنا لینا، دن کے سال بنا لینا، سالوں کے آگے 8000 سال ضرب دے کے اندازہ کر لینا۔ یہ ایک اندازہ کہ اتنا عرصہ لگے تو جنت پہنچیں گے پیدل چلیں تو۔ حضور فرماتے میں نے نگاہ اٹھائی تو جنت سامنے اور دیکھا میں نے دروازے، وہ آقا فرش پر بیٹھ کر نگاہ اٹھاتے ہیں تو 8000 سال دور جو جنت ہے اس کو سامنے